جاشی پوچھتا ہے محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میرے پیر بھی نے میرے ویر بھی نے پوری کائنات دے رہبر نے اللہ دے نبی دے اللہ دے پیغمبر نے انہیں آکھا نبی پیغمبر رسول فرمایا جی نبی پیغمبر رسول اگو کہندہ ہے ہوئے جعفر پتہ بھی ہو نبی کنو کہندے نے رسول کنو کہندے نے فرمایا جی پتہ ہے نبی ہوندہ ہے جدے تے آسمان تو اللہ پاک دی طرف وہی اتر دیئے اچھا یہ جڑا توڑا مکے والا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھے تے بھی آسمان تو وہی اتر دیئے کہ نہیں اتر دی کوئی پیغام اتر دا کہ نہیں اتر دا ساڑھے نبی عیسیٰ تے آسمان تو وہی لات دی سی ان کی کتاب ہے ہمارے پاس انجیل ہے آپ کا نبی جو مکے والا اس پر بھی کوئی وہی اترتی ہے کہ نہیں سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے نئے دل وچ سوچیا کام بن گیا ہے میں چھتی چھتی بولیا نئے نجاشی بادشاہ میرے نبی اتے بھی وہی اتر دیئے تو جو میرے پیغمبر اتے اتر دائے اگر تو اجازت دے میں تے میں تینوں پڑھ کے نہ سناواں انہیں آکھا جی بالکل سناؤ پڑھ کے کیوں نہیں حضرت جعفر بسم اللہ کر کے لگے پڑھمتے ہو مکے والے بولے نا 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 کہا توانو کی بڑے آئے اور تسی چوپے جی ہیں جو سپریٹ دی بوتل چوپیں دیئے توانو کیوں یا انہیں آکھا بادشاہ سلامت اسی ایڈا لمحہ مکیوں پینڈا کر کے تیرے کو اسے واسطے تے آئے ہیں بھی تو سننا نہیں تو پھر سنن لگا اسی ایڈا لمحہ سفر کیتا ہے تینوں لیکچر دیتا ہے تینوں سمجھایا بھی یہ بندے ٹھیک نہیں انہاں دے کم صحیح نہیں انہاں مکے چ لڑائیاں پا دیتیاں نے تو پھر سنن لگا نجاشی بادشاہ کہنے لگا یار سنن نال کی ہون لگا وہ کہنا میں نے پھڑ کے نار لڑاؤ نے سنان ہی لگے نے نا تے سنن تے دیو کہیں دے کی نے وہ کہتا ہے سانو نہیں پتا سانو انہاں دا بڑا پتا ہے انہیں کی پتا ہے انہیں سانو انہاں پتا ہے بھی یہ پولے پولے کر کے سنا نہیں دے رہے تے جڑا سن لوے ہو گیا وہ پھر کسی ہور جو گا نہیں رہندا وہ انہاں رل جاندا ہے انہیں آکھا عجیب گلاں کر بھلا انج بھی کدی ہویا بھی کوئی بندہ کسی نے کچھ ہے سنا بے تو دے نار رل جائے انہیں آکھا تاڑی مہربانی انہیں چپ کرو یار بڑا اوکھا چپ کرا وہ چپ کر گیا ہون حضرت جعفر تیار لگے نے پڑھن لاہوریو ہون پڑھن والا دل لا کے پڑھن لگا ہے تو سن والا دل لا کے سنن لگا ہے تے انقلاب کیوں نہ آئے گا اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ دا نام لے کے بسم اللہ کر کے سورہ مریم دی تلاوت شروع فرمائی فرمایا کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادا ربہ ندان خفیا قال ربی انی وعن العظم منی واشتعل الرأس شیبا حضرت جعفر طیار پڑھ دے گئے پڑھ دے اس مقام تے آئے فرمایا فی الکتاب مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیا فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا قال انما انا رسول ربک لأہب لک غلاما زکیا قالت انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیا قال کذالک قال
قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن نكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمل قالوا يا مريم قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون سیدنا حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں تلاوت کر لگ پیا وہ دیاں کھانچوں آنسوں نکرن لگ پے میں تلاوت کردہ چلا گیا اور روندہ چلا گیا میں قرآن پاک دی تلاوت نو مکمل کیتا اور نج کر کے اپنی آنکھاں دے آنسوں نو صاحب کیتا او مکے بلو جڑا وفد آیا انہاں والموں کر کے کہندہ ہے اوے مکے والے ہو جاؤ جتوں آئے ہو واپس چلے جاؤ میں خدا بندے قدوس دی قسم اٹھا کے کہنا نہ ایک کتاب جھوٹی ہو سکتی ہے نہ ایک کتاب والا نبی محمد جھوٹا ہو سکتا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں نجاشی بادشاہ ہوئے بادشاہ بدل گیا کلمہ پڑھ کے میرے نبی دا دیوانہ بن گیا میرے نبی دی زیارت بھی انہیں نہیں کی تھی بغیر اللہ کے پیغمبر کی زیارت کی یہ فوت ہو گیا لیکن رسول اللہ کا کلمہ پڑھا تھا میرے نبی کا مرید بنا تھا میرے پیغمبر کا دیوانہ بنا تھا میرے نبی کا پروانہ
دیوانہ بنا تھا لاہوریا میں تیرے کو پوچھنا وا اینو کنے بدلیا اینو قرآن دی تلاوت نے بدلیا کیوں بدلیا کیونکہ نے قرآن پاک سنیا پڑھن والے نے دل لا کے پڑھیا انقلاب آ گیا سن والے نے دل لا کے سنیا انقلاب آ گیا عمل کرن والے نے دل لا کے عمل کیتا انقلاب آ گیا ہائے وائے ناکامی آج کوئی دل لا کے پڑھن والا نہیں رہا آج کوئی دل لا کے سن والا نہیں رہا آج کوئی دل لا کے قرآن پاک تے عمل کرن والا نہیں رہا پھر انقلاب کیویں آئے گا ساڈی اندر دی زمین کیویں بنجر آباد ہوئے گی اللہ اللہ میں ایتے بادشاہ ہے نا ایک اور سن لو اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم حضرت قاری عبدالباسط رحمت اللہ علیہ انہاں کوڑے ایک انٹرویو دے وچ پوچھیا گیا قاری صاحب تسی پوری دنیا دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دے اعتبار نال فیمس ہو کوئی قرآن پاک دا واقعہ معجزہ جڑا تسی اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے بیان فرماؤ قاری صاحب فرماندے نے معجزہ تے قرآن پاک دے کئی نے لیکن میں ایک بیان کرنا جی قاری صاحب بیان فرماؤ فرماندے نے مینوں روس دے صدر دا پیغام آیا اگلے مہینے تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا مصر دے صدر دا فون آیا مصر دے صدر دا پیغام آیا اگلے مہینے تسی میرے نال روس دے دورے تے جانا لہذا تیاری کر لو فرماندے نے میں دل وچ سوچیا روس تے مسلماناں دا ملک کوئی نہیں پھر مینوں روس وچ لے کے جان دا کوئی معنی سمجھ وچ نہیں آندا پیا فرماندے نے وقت گزر گیا ملاقات ہو گئی جناب صدر دے نال روس دی سفر روانہ ہو گیا درانے سفر میں پوچھیا میں آکھا صدر محترم مینوں روس وچ لے کے کیوں جا رہے ہو اتے مسلماناں دا ملک ہی کوئی نہیں کوئی مسلماناں دا ملک ہوئے تے چلو گل پھب دیئے انہاں ڈیمانڈ کیتی ہوئے گی قاری صاحب نو نال لے کے آج تلاوت سننی ہے اتے مسلمانہ دا ملک ہی نہیں پھر تسی میں نے اتے کیوں لے کے جا رہے ہو اللہ کو صدر کہنے لگا میں تو انہوں اس واسطے لے کے جا رہی ہوں جڑا پچھلا دورہ میں روس دا کیتا ہے نا دورے تو بعد سرکاری جلاس تو بعد ایک الگ جگہ نہ میرے کھانے دا انتظام کیتا تے کھانا کھان تو بعد انہاں اپنے چند مذہبی رہنما بلائے انہاں میں نو اپنے مذہب دی دعوت دیتی میں نو کہنے لگے ساڑھے مذہب وچ آ جاؤ ساڑھے نہ رڑ جاؤ بطور صدر اسی تانوں بڑا کچھ عطا کرانگے تاڑے ملک نو بڑی ترقی دے دیاں گے تے میں انہاں نو آکھیا میں دوبارہ جدو روس آواںگا تواڈیاں ساریاں گلاں دا جواب لے کے آواںگا ہن میں تانوں بطور جواب لے کے جاندا پیا واں حضرت قاری صاحب فرماندے نے اسی اوتھے پہنچے سرکاری اجلاس ختم ہویا الگ ایک ہوٹل دے اندر ارینج کیتا گیا اوتھے مکمل محفل دا انتظام موجود ہے صدر کھڑا ہویا کہن لگا میں تانوں آکھیا سی میں دوبارہ جدوں آواںگا تے میں تواڈے واسطے جواب لے کے آواںگا اے ساڈے ملک دے قاری عبدالباسط صاحب نے پوری دنیا دے وچ قرآن پاک پڑھن اندر فیمس نے یہ بطور جواب میں تواڈے کول لے کے آیا واں ہن اے جانن تے تسی جانو فرماندے نے مینوں باہوں پھڑ کے نہ میں اگے بٹھا دتا فرماندے نے میں دل وچ سوچیا ہن میں انہاں نوں کیتھوں قرآن پاک پڑھ کے سناواں فرماندے نے پھر میں سورہ طٰہٰ دی تلاوت شروع کر دیتی فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى اللہ اللہ میں قربان جاواں فرماندے نے میں قرآن پاک دی تلاوت شروع کر دیتی ہجے ابتدائی آیات میں پڑھدا پیا واں سارے گورے رون لگ پے نے
انہاں دیاں اکھاں دے وچوں آنسو نکلن لگ پے نے فرماندے نے میں قرآن پڑھدا رہیا اور روندے رہے فرماندے نے میں تلاوت نو مکمل کیتا او صدر اٹھ کے کھڑا ہویا انہوں نے پوچھدا ہے کوئی گل سمجھ بھی آئی جے کہ کوئی نہ وہ کہندے نے سمجھ تے کچھ بھی نہیں آیا انہوں نے کہا کمال ہے جدوں تانوں سمجھ نہیں آیا تے پھر روندے کا تو رہ جے انہاں کو بڑا عجیب جواب دیتا وہ کہندے نے سانوں سمجھ نہیں آئی یہ کی پڑھ دے پیسان پر سانو سکون بڑھایا ہے سانو قرار بڑھایا ہے سانو اطمینان بڑھایا ہے اگو صدر نے آکھیا حجے تے تانوں سمجھ نہیں آئی تے تہاڈا اے حال ہے جے تانوں قرآن سمجھ وچ آ جائے تے تہاڈا کی بنے گا یارو اے ہو نہیں سکدا میں لکھ کے دین نو تیار ہاں میرے سر تے قرآن رکھو میں قسماں چکن نو تیار ہاں تہاڈے نیڑے عدالتاں نے عدالتاں تے لے جاؤ میں عدالتاں دے کٹہریاں چ کھلو کے کہن نو تیار ہاں پورا لاہور جمع کر میں پورے لاہور دے سامنے کہن نو تیار ہاں یہ قرآن انقلاب دی کتاب ہے قرآن پڑھے بندہ دل لگا کر انقلاب ضرور آئے گا قرآن بندہ سنے دل لگا کر انقلاب ضرور آئے گا قرآن بندہ عمل کرے دل لگا کر انقلاب ضرور آئے گا انقلاب کیوں نہیں ہوندا ساڈے اندر تبدیلیاں واقع کیوں نہیں ہوندیاں ساڈے اندر حال چل کیوں نہیں مچدی کیونکہ اسی قرآن دل لگا کے پڑھ دے نہیں ہاں اسی قرآن دل لگا کے سن دے نہیں ہاں اسی قرآن تے دل لگا کے عمل کر دے نہیں ہاں اسی ڈاکٹران دے کہن تے واک ضرور کرنے اب 3 گھنٹے تے 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ قرآن پاک دی تلاوت کرنا پسند نہیں کر دے ہم قرآن سے بگانے ہو چکے ہیں اسی لیے انقلاب نہیں آتا اللہ اللہ میں قربان جاواں ادھر بادشاہ بدل گیا ہے کیوں قرآن دل لا کے سنے ہیں ادھر گورے پیروم دینے کیوں قرآن دل لا کے سنے ہیں ادھر ایک اور بیخ لو ایک کون نے وہ جن جے جن وہ جن وہ گل سنو لاہوریو جن قرآن پہ سن دینے جن قرآن پہ سن دینے اللہ پاک دی کتاب قرآن پاک کون پڑھ دے پینے نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھ دے پینے آج حضرت مولانا قاری عبد السلام عزیزی حافظہ اللہ تعالی قرآن پاک دی تلاوت کر دینے دل کر دے بندہ اٹھ کے منہ چم لبے ایڈا سونا پڑھ دینے اور دسو دو کڈا سونا منظر ہوئے گا جدو قرآن او پردہ ہوئے گا جدے تے قرآن نازل ہوندا پیا ہے جدے تے آسمان تو قرآن اتردا پیا ہے جدے بارے فرمایا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جدے متعلق فرمایا علا قلبی کا علا قلبی کا علا قلبی کا ہم نے تیرے سینے پہ قرآن کا اتار کر دیا اللہ اللہ میں قربان جاواں نبی پاک قرآن پہ پڑھ دینے رسول اللہ قرآن پہ پڑھ دینے علیہ السلام کوڑوں دی جنہ دی جماعت پہ لنگ دیئے جن کوڑوں دی لنگ دے پیانے وہ ناکھا رکو رکو رکو